وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. محترم عازمین حج، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے کروڑوں مسلمانوں میں سے چھانٹ کر کے آپ حضرات کا سفر حج کے لیے انتخاب کیا ہے. آپ حضرات خوش قسمت ہیں جو اس فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں، اور وہاں کی حاضری نہ پیسے کی بنیاد پر ہوتی ہے اور نہ ہی عہدوں اور منصب کی بنیاد پر ہوتی ہے، بلکہ وہاں کی حاضری اس کی ہوتی ہے جس نے آخرت میں عالم ارواح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو سن کر لبیک کہا، اس کی حاضری ہوتی ہے. لہذا آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ آپ کی روحوں نے لبیک کہا تھا اور آپ کی منظوری آ گئی. ہزاروں کی تعداد میں ہے جنہوں نے فارم بھرے، منظوری نہیں آئی. اللہ کرے کہ آئندہ ان کا بھی نمبر آ جائے. اللہ رب العزت آپ حضرات کے اس پورے سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے. پہلی وضاحت تو میں یہ کروں کہ یہ وعظ اور نصیحت کی مجلس نہیں ہے، بلکہ سبق کی مجلس ہے. یہ سبق چلے گا جس طرح سے اسکول میں، کالج میں سبق پڑھایا جاتا ہے، تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جب تک بولتا ہے طالب علم، اسٹوڈنٹس توجہ سے سنتے ہیں، ان کا پورا دل، دماغ، آنکھیں ادھر حاضر ہوتی ہے، تو سبق بہترین طریقے سے وہ سنتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے. جب استاد کوئی سوال کرتا ہے، ایک سے سوال کرتا ہے تو ایک بولتا ہے، اور جب کامن سوال سب سے کیا جاتا ہے تو سب اس کا جواب دیتے ہیں. لہذا ہمارا یہ سبق کا سلسلہ اس طرح سے چلے گا کہ ہم آپ کو سبق سنائیں گے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، بیچ میں سوال نہیں کریں گے، بیچ میں بولیں گے نہیں. کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، اس کو خاموشی کے ساتھ جلدی سے لکھ لیں گے تاکہ یاد رہے میرے ذہن میں کیا سوال آیا تھا. دوران بیان اس سوال کے لیے آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس میں خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے. کیوں؟ اگر بیچ میں ہم نے سوال کا جواب دیا تو سبق کا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ایک چھپے گا، دوسرا کرے گا، دوسرا چھپے گا، پھر تیسرا کرے گا، پھر وہ سبق نہیں، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس لیے جب تک ہم سبق پڑھائیں آپ سنیں، اور جب ہم ایک سے پوچھے تو ایک پوری توجہ کے ساتھ زور سے بولے، اور سب سے کہے کہ بے سب اس کا جواب دے، تو سب یہاں سے لے کے وہاں تک زور سے اس بات کا جواب دیں گے. اس میں شرمائیں گے نہیں، تکلف نہیں کریں گے. چاہے کس عمر کے بھی ہو، آپ کو بے تکلف جواب دینا ہے. جب آپ سوالوں کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سبق پختہ یاد ہو جائے گا. یہ اصول آج سے لے کر کے اور جب تک 12 دن تک ٹریننگ چلے، اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے. اب آئیے دو باتوں کی طرف آپ کو پہلے متوجہ کر دوں. یہ سفر اللہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ موقع دیا ہے، کسی کو دوسری مرتبہ موقع ملا ہے. اللہ کرے کہ بار بار موقع ملتا رہے، لیکن پتہ نہیں کس کو دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے.
اس لیے اس سفر کی اہمیت اور عظمت اپنے دل میں پوری طرح سے بٹھا لیں کہ ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، اس غفور الرحیم کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حاجی کی تختی بنوا کے کمرے پہ لگوائیں گے گھر پہ، اس کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں کہ یہ کام میں مرد اور خواتین صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی ریاکاری کا، نام و نمود کا، شہرت کا جذبہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے نمبر پہ اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں، ساری چیزیں نکال دیں۔ ہم اس بات کو سوچے یا نہ سوچے، لوگ حاجی تو کہیں گے ہی، لیکن ہم حاجی کہلانے کی نیت سے سفر نہ کریں۔ ہمارے حاجی زاہد صاحب نے گروپ بنا رکھا حضرات کا ماشاءاللہ، تو میں بھی اس پہ جڑا ہوا ہوں، میں سنتا رہتا ہوں۔ بہت سارے حضرات وہ کہتے ہیں کہ میں حاجی فلاں بول رہا ہوں اور یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ ہاں تو بھائی ابھی تو سفر ہوا نہیں، ابھی حاجی کہاں سے بن گئے؟ تو ابھی سے حاجی کہنا شروع کر دیا، ابھی تو اسی لیے میں نے آپ کو حاجی نہیں کہا، عازمین حج کہا ہے۔ حج کا عزم کرنے والے، ارادہ کرنے والے، اس کے لیے چل کر کے جانے والے۔ 9 عرفات کو زوال کے بعد انشاءاللہ آپ حاجی بنیں گے، تو لہذا ابھی نہ حاجی کہنے کی ضرورت، اور اپنے بیگ پر جو لکھے جاتے ابھی نہ حاجی لکھ کر کے جانے کی ضرورت ہے۔ بس عبد الرحیم، عبداللہ، محمد فلاں یہ اپنے کور نمبر وغیرہ لکھ کر کے لے جائیں، لہذا ان القاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا عمل کہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں، اپنے دل میں ریاکاری کا جذبہ نکال دیں۔ آپ اپنا پاسپورٹ بھیج دیجئے اور بیٹے کے PDF فائل بنا کے بھیج دیجئے۔ PDF آپ کو سینڈ کر دیں بھائی کی، اور پاسپورٹ لے کے وہ پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، وہاں سے کچھ لے کر کے آئیں گے۔ کیا لے کر کے آئیں گے؟ سونا چاندی نہیں، وہاں سے اللہ کی رحمت لے کر کے آئیں گے، اس کی مغفرت کے فیصلے لے کر کے آئیں گے، اپنے گناہوں کی معافی کا پروانہ لے کر کے آئیں گے۔ ہم اس کام کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے فیصلے لے کر آئیں گے وہاں سے، یہ لانے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم کچھ لانے جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ لے کر کے بھی جانا پڑے گا، ہمیں اپنے ساتھ وہاں کچھ لے کر کے بھی جانا ہے۔ بہت کچھ لے کے جائیں گے، میرا تعلق اس سے نہیں، میرا تعلق یہ ہے ہم ایک ایسی چیز لے کر کے جائیں گے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ لے کر کے جائیں گے۔ جب اس کو لے کر کے جائیں گے، وہ چیز ہم ساتھ میں لے جائیں گے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، تو وہ سب کچھ ملے گا جو اللہ کے پاس ہے، وہ ہمیں سب کچھ عطا کر دے گا۔ اب ذہن میں سوال ہوگا کہ اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ سب کچھ تو موجود ہے، بے شک اس نے سب کچھ بنایا، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے پاس چھوٹا پن نہیں ہے، عاجزی انکساری اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ
چیز ہمارے پاس ہے، ہمیں لے کے جانی ہے، اپنا چھوٹا پن، عاجزی، انکساری ہمیں لے کے جانی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے۔ مسجد کے میناروں سے 24 گھنٹے میں سے 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ اکبر کی صدا نہ گونجتی ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی بڑائی کے، اس کی کبریائی کے، اس کی وحدانیت کے، اس کی طرف سے فلاح دینے کے اعلانات 24 گھنٹے میناروں سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس بڑائی ہے، اللہ کے پاس چھوٹا پن نہیں ہے۔ لہذا ہم بڑے عہدیدار ہیں، ہم بڑے زمیندار ہیں، ہم بڑے کارخانے دار ہیں، ہم بڑے پیسے والے ہیں، یہ بے شمار بڑائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان ساری بڑائیوں کو ہم اپنے گھر پہ چھوڑ کر کے جائیں گے، وہاں لے کر کے نہیں جائیں گے۔ اگر ہم اپنی بڑائی عہدے کی ہو، دولت کی ہو، منصب کی ہو، جائیداد کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، اگر ساتھ میں لے کے چلے تو ہوائی جہاز پر بھی وہی تذکرے، مکے کی بلڈنگ میں بھی وہی تذکرے، مدینے میں بھی وہی تذکرے، اور مینا عرفات میں بھی وہی تذکرے کہ میری اتنی بلڈنگ، میرا اتنا مال اور میرے اتنے کارخانے۔ اسی میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے، ان کانوں نے سنا ہے کہ بے شمار وقت اپنی بڑائیوں میں لگا دیتے ہیں۔ ہمیں اپنا چھوٹا پن لے کے جانا ہے، اپنی جتنی بھی جس طرح کی بھی بڑائی ہے ان سب کو ایک گٹھری میں باندھ کر کے اور سمندر میں، دریا میں، جمنا میں پھینک کر کے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ گھر پہ بھی رکھ کے نہیں جانا ہے، گھر پہ رکھ کے گئے تو واپس آ کے اٹھا لیں گے، اس کو تو گٹھری باندھ کر کے اور کسی بکسے میں بند کر کے تالا لگا کر کے اور دریا میں پھینک کے چلے جائیں کہ دوبارہ آنے کے بعد بھی اس بڑائی کو ہم نہ لیں۔ عاجزی، انکساری، اپنا تواضع، یہ ساری چیزیں ہم لے کر کے جائیں گے اور واپس بھی آ کر کے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم رہیں گے۔ اگر ہم نے یہ نسخہ استعمال کر لیا، یہ 2 نسخے بتائے ہیں۔ پہلا نسخہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا، اور دوسرا نسخہ اپنی بڑائی یہاں ختم کر کے جانا اور اللہ کے دربار میں عاجزی، انکساری، اپنا چھوٹا پن لے کے جانا۔ اگر یہ فارمولہ اپنا لیا تو انشاءاللہ وہاں سے اس کی بخشش بھی ملے گی، رحمتیں بھی ملیں گی، مغفرت کے فیصلے بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ تیسری چیز ہے حقوق العباد کی ادائیگی۔ یہ ذرا موضوع تھوڑا سا پھیلا ہوا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ بات کل ہوگی، لہذا آج دو باتوں پر میں بات ختم کرتا ہوں اس سلسلے کی، کہ پہلی چیز عاجزی، انکساری لے کے جانی ہے، اور دوسری چیز اپنا چھوٹا پن، عاجزی، انکساری لے کے جانی ہے۔ تیسرا بھی بہت اہم موضوع ہے جس پر حج کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا دار و مدار ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ 2 حق ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اللہ کا جو حق ہے وہ تو ہم وہاں رو دھو کر کے، طواف کر کے معاف کرائیں گے، صفا مروہ پہ دوڑ کر کے معاف کرائیں گے، مینا عرفات مزدلفہ میں رو رو کر کے، چیخ چیخ کر کے معاف کرائیں گے۔ لیکن حقوق العباد جو بندوں کے ایک دوسرے پر حق ہے، وہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کی بھی ادائیگی ضروری ہے، لہذا یہ موضوع انشاءاللہ کل آئے گا۔ چلیے، یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اب اس میں تیسری بات جو بہت اہم ہے، وہ تیسری بات اہم یہ ہے
کہ یہ سفر حج ایسا سفر ہے جس کے اندر مسائل بے شمار ہے اور مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، ایک جگہ نہیں ہوتا ہے، نہ عمرہ ایک جگہ پر ہوتا ہے اور نہ حج ایک جگہ پر ہوتا ہے، اور حج ایک جگہ پر بھی نہیں ہوتا اور ایک دن میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ پڑھنے آتے ہیں، ایک وقت میں فجر کی نماز ایک وقت ہوتی پڑھ کے چلے گئے، عشاء کی نماز ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز ساری نمازیں ان کا ایک وقت متعین ہے، اس متعینہ وقت پہ آتے ہیں اور ایک ہی جگہ ساری نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ ہم یہاں کھڑے ہوئے عشاء کی سنت یہاں شروع کی اور اخیر فرض بھی یہی، سنت بھی یہی، وتر بھی یہی، باقی نوافل بھی ایک ہی جگہ پڑھ کر کے چلے جائیں گے۔ روزہ ہے، ہم نے سحری میں کھایا پیا نیت کر لی اور غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام، کچھ پابندیوں کا نام، وہ روزہ ہے۔ زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہے، مال ضرورت مند تک پہنچا دیا، زکوٰۃ کی نیت سے وعدہ ہو گئی۔ لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جس میں کام بھی نیا ہے اور مقام بھی نیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کام کیا ہے؟ بولو، اب بولنے کا وقت ہے، جیسے میں نے کہا تھا جب پوچھو تو سب بولے۔ کام کیا ہے؟ نیا کام ہے، اور مقام وہ بھی نیا کام ہے۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو نماز کو نیا کام سمجھتا ہو۔ وہ چاہے جمعے کی پڑھتا ہو مگر آگے پڑھ لیتا ہے، 2 جمعے چھوڑ کے تیسرے کو آ جاتا ہے، عید بقرعید پہ پڑھ لیتا ہے، نہیں پڑھتا گزرتے ہوئے جاتا مسجد میں لوگوں کو پڑھتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ لیکن وہ پڑھے یا نہ پڑھے، نہ بھی پڑھے تب بھی نماز اس کے لیے نیا کام نہیں ہے۔ اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا بھی ہے کبھی کبھی اور دیکھتا بھی ہے کہ ایسے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن حج یہ کام بھی نیا، اور جہاں پر یہ کام انجام دیا جائے گا وہ مقام بھی نیا، تو لہذا نیا کام، نیا مقام، مسائل بے شمار مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے، اتنے عظیم کام کو بغیر سیکھے اگر کوئی جائے تو بھائی وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا احمق آدمی ہے۔ اگر بغیر سیکھے جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ فلاں جگہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، پھر بھی کہے کہ ارے میں وہاں جا کے دیکھ لیں گے، جیسا سب کر رہے ہوں گے ہم بھی کریں گے، یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ کانوں کے سنی بتا رہا ہوں، جو میں فون کرتا ہوں لوگوں کو خبر دیتا ہوں یہاں پر جب سے ٹریننگ ہے، میں ہاں یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، جیسے سب کر رہے ہوں گے ویسے کر لیں گے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی کہتا ہے اور سیکھ کے نہیں جاتا ہے اور حج کو چلا جاتا ہے، میں تو اسے بہت بڑا احمق سمجھتا ہوں۔ وہ حج پہ جا رہا ہے، اس کا ادب احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا جو یہ عمل ہے یہ احمقانہ عمل ہے۔ لہذا آپ الحمدللہ اس جملے کے سختی سے نکل گئے، یوں کہیے کہ آپ احمق نہیں رہے، ماشاءاللہ آپ دور دراز سے چل کر کے اپنا قیمتی وقت لے کر کے آ گئے ہیں۔ اور میں نے ایک بینر بھی آپ کے واٹس ایپ پہ جو آیا ہوگا گروپ میں، وہ اس پہ ایک لائن لکھی تھی کہ اپنے کم و بیش 4 لاکھ محنت کی گاڑی کمائی کے 4 لاکھ اور اپنے قیمتی 40 دن کامیاب کرنے کے لیے یہاں پر ٹریننگ میں آئے، یہ میں نے لکھ دیا تھا۔ الحمدللہ آپ نے اس کی اہمیت سمجھی اور آپ تشریف لے آئے۔ ایک دن آنے کے بعد کام نہیں چلے گا، لہذا جب تک ٹریننگ مکمل نہ ہو جائے، ہماری گھر کی مصروفیات مہمانوں کی ہو، اس کو چھوڑ کر کے یہاں آئیں گے۔ یہاں مغرب تک تو وہ ہمارا کوئی گھر پہ مہمان آیا قابل احترام ہے، مغرب کے بعد
بھائی اب کسی کے حوالے کر کے آ جاؤ یا ان سے سلام دعا کر کے آ جاؤ، لیکن بھائی اب ہمارا کام شروع ہونے والا ہے بہت اہم. ہم اب اس ٹریننگ کے سامنے اس مہمان کو اہمیت مہمان ہونے کی وجہ سے نہیں، ٹریننگ کی وجہ سے اب اس کو اہمیت نہیں دیں گے، ٹریننگ کو اہمیت دیں گے. مہمان کی اہمیت، اس کی عزت، اس کی فضیلت وہ اپنی جگہ مسلم ہے، وہ کم نہیں ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کے مقابلے میں ٹریننگ کی اہمیت زیادہ ہے، لہذا ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. بارش آ گئی، زوروں کی بارش ہو رہی ہے، تب بھی ہم ٹریننگ کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ کیا سوچیں گے، میں ڈیوٹی کا میرا وقت ہو گیا ہے، تو ڈیوٹی کے لیے بارش رکاوٹ نہیں بنتی ہے، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ انتظام کر کے میں ڈیوٹی پہ جیسے نکلتا ہوں. ڈیوٹی ایک دن اگر نہیں گیا اس میں تو کام چل جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا تنخواہ ایک دن کی کٹ جائے گی. لیکن اگر ٹریننگ میں بارش کی وجہ سے رک گیا تو سبق کا نقصان ایسا ہو جائے گا کہ پھر وہ پورا ہونا مشکل ہو جائے گا. اس لیے پابندی کے ساتھ ٹریننگ میں شرکت ضروری ہے. یہ 3 باتیں سبق شروع کرنے سے پہلے بنیادی باتیں ہیں جو ہر سال میں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. اور یہ بھی ہے کہ جی امام صاحب یہ آپ نے یہ 10 دن کا 12 دن کا کیا جھنجھٹ پال رکھا ہے، یہ ایک دن میں کیوں نہیں نمٹا دیتے؟ آپ 12 دن بیٹھیے، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ کام تو 1-2 دن کا تھا، 12 دن ہمیں خواہ بٹھا لیا، تو بھائی اس میں جو چاہے سزا مجھے دے دینا، ہاں میں وہ سزا بھگت لوں گا. اچھا دیکھیے، ہم نے ایسی خواتین کے لیے جن کو ناپاکی کا عذر ہو، یہ جو فرسٹ فلور پہ وضو خانے کے برابر میں ایک کمرہ ہے، اس کا انتظام کیا ہے، اس میں اسپیکر لگا ہوا ہے. ابھی ہمارے حاجی زاہد صاحب نے بتایا، ان کے کسی جاننے والے نے فون کیا ہوگا، ایسی کچھ خواتین ہیں تو وہ فرسٹ فلور پر وضو خانے کے برابر میں جو کمرہ ہے اس کمرے میں بیٹھ جائیں، وہاں کرسی بھی ہے اور کارپیٹ بھی بچھا ہے. جنہیں بیٹھنے میں دقت ہے کرسی پہ بیٹھ جائیں، جن کو دقت نہیں ہے نیچے بیٹھ جائیں، پنکھا اسپیکر سب کچھ وہاں پر موجود ہے. اور یہ انتظام ہم نے اس لیے کیا ہے، یہ انتظام ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ کسی خاتون کا سبق ناپاکی کے عذر کی وجہ سے چھوٹ نہ جائے. تو جنہیں عذر نہیں ہے وہ نیچے مسجد میں آ جائیں پردے کے اندر، اور جنہیں عذر ہے وہ کمرے میں بیٹھ جائیں جو وضو خانے کے برابر میں کمرہ ہے. چلیے الحمدللہ، سبق آپ کا شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ آپ کی فلائٹوں کا شیڈول آپ کو پتا چل گیا کہ میری فلائٹ فلاں دن ہوگی. ابھی نہیں پتا چلا، جب چل جائے گا تو آپ اس کی تیاری شروع کر دیں گے. تیاری ابھی سے شروع کر دیں. کیا تیاری؟ حج کے تعلق سے جو حج میں کام آنے والی چیزیں ہیں، وہ چیزیں آپ دھیرے دھیرے ایک دم ایک ہی دن تو نہیں لائیں گے. کوئی چیز کسی دن لے آئے، کوئی سامان کسی دن لے آئے، اس طرح سے ہوگا. تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ گھر میں کسی ایک کو ذمہ دار بنا دیں، اور جو بھی سامان لائیں آپ اس کے حوالے کریں. آپ احرام لائیں اس کے حوالے کر دیں. ان کو کہیں کہ وہ ایک جگہ بنا لے، کوئی بیگ بنا لے، کوئی سوٹ کیس بنا لے. حج کے تعلق سے جو بھی سامان آئے، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، کسی ایک کے ہی حوالے کریں، اور وہ خاتون بھی اسی ایک جگہ پر رکھے. احرام لایا اس الماری میں، بیلٹ آئی تو اس الماری میں، اس کے تعلق سے بیگ وغیرہ آئے تو دوسری جگہ. پھر جب چلنے کا وقت آیا تو ان کو سمیٹنے میں دقت ہوگی،
اس لیے ایک کو ذمہ دار بنا کر کے اور ایک ہی جگہ پر رکھنے کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمیں آج یہاں سے ہماری فلائٹ کل ہے تو آج ہی رات سے پہلے دن میں ہی اپنے بیگ کو تیار کر لیں. یہاں حاجی زاہد صاحب نے بتائی دیا ہے کہ جو اٹیچی ایک حاجی 2 عدد لے جا سکتا ہے اور 2 ہی عدد لائے گا، یعنی کل لگیج میں 45 کلو وزن آئے گا. اس 45 کلو وزن کو 2 جگہ پر ڈیوائیڈ کریں گے آنے کے وقت. جانے کے وقت تو سامان تھوڑا ہی ہوتا ہے، لہذا آپ اچھا اب 40 کر دیا تو 20-20 کلو کے 2 بیگ بنائیں گے. جانے میں آپ کے ساتھ میں جو حج کمیٹی والے حضرات ہیں انہیں کھانا خود بنانا پڑے گا، لہذا حج کمیٹی سے جانے والے حضرات اپنے کھانے پکانے کا فل سامان لے کر کے جائیں. وہاں پر آپ کو کچن ملے گا اور سلنڈر اور گیس چولہا یہ ملے گا، بس برتن آپ کے اپنے ہوں گے. آٹا، دال، چاول، چینی، پتی، مسالے یہ سب آپ کے ہوں گے. تو اس طرح سے آپ 2 ہیں تو 2 کے اعتبار سے، 3 ہیں تو 3 کے اعتبار سے، 4 ہیں تو 4 کے اعتبار سے کہ ہمارا اتنے دن 1 مہینے کا راشن لے جائیں، 40 دن کا نہیں، کیونکہ 9 دن مدینے میں گزریں گے، وہاں پر آپ نہیں بنا سکتے. 5 دن منی، عرفات، مزدلفہ میں وہاں نہیں بنا سکتے. 15 دن نکل گئے تو 40 میں سے 15 دن نکلے، کتنے بچے؟ 25 دن بچے. تو یعنی کہ آپ راشن 40 دن کا نہیں لے جائیں گے بلکہ 25 دن کا لے جائیں گے، کیونکہ مدینے میں بنا نہیں سکتے، منی عرفات میں 5 دن نہیں بنائیں گے، باقی 15-25 دن بچیں گے. اتنا راشن آپ ہر چیز لے کر کے جائیں، لیکن خیال رہے کہ آپ گھی تیل وغیرہ لے کے جائیں گے تو پیکنگ میں ہونا چاہیے، کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ اپنے چیزیں جیسے تیل ہے، گھی ہے، اچار ہے، آپ اٹیچی میں رکھیں گے تو اٹیچی میں رکھنے سے پہلے بھی ایک جتے کا ڈبہ لے لے چھوٹا سا، جو اس میں اٹیچی میں آ جائے، اس میں وہ سامان، نازک سامان رکھ کر کے اور پنے وڈی میں پیک کر کے اور اس کو رسی سے باندھ کر کے وہ اس کے اندر رکھے. جی ہاں تو حضرت تیل نہیں جاتا ہے؟ اچھا گھی جاتا ہے. ابھی تیل پہ سب پہ پابندی لگا دی ہے کیونکہ وہ لیک ہو جاتا ہے، پیکنگ میں ہوتا نہیں ہے، اس سے لوگوں کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور وہ وائرنگ میں بھی چلا جاتا ہے، اچھا شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. چلیے تو اب تک جاتا تھا، گھی تیل پہ پابندی ہو گئی ہے تو چلیے گھی تیل ریفائنڈ وغیرہ سب وہاں ملے گا، وہاں خرید لیجیے گا. اس کے علاوہ آٹا ہے، دال ہے، چاول ہے، چینی ہے، پتی ہے، مسالے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب آپ لے کر کے جائیے. لے جا سکتے نہیں، لے کر کے جائیے تاکہ آپ وہاں پر اپنے من پسند کا کھانا بنا کر کے کھا سکے. وہاں جا کر کے ہوٹل کی بہت سے کہتے میں کہاں چکر میں ہم کھانا ہی بناتے رہیں گے، ہوٹل سے لے آیا کریں گے. ہوٹل سے لانا آسان نہیں ہے. جلدی سے ہوٹل پہلی بات تو قریب نہیں ہے، دور ہے، کسی کی بلڈنگ کے قریب ہے، کسی کے دور ہے، اور اس پہ میں نے خود تجربہ کیا ہے، اچھی خاصی لائن لگ کر کے تب وہ کھانا لاتے ہیں. جتنی دیر میں لائن لگ کے کھانا لائیں گے اتنی دیر میں تو بنا کے کھا پی کے آرام بھی کر لیں گے اور اپنے کام سے حرم کو نکل جائیں گے. لہذا یہ ساری چیزیں راشن وغیرہ لے کر کے جائیں. اب آپ کے ساتھ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہینڈ بیگ میں نہیں جا سکتی، لگیج میں جائیں گی، جیسے چاقو، چھری، ناخن کٹر، قینچی، بلیڈ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، سوئی وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے لگیج میں جائیں گی. تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو ایک ہی ڈبے میں پیک کر کے اٹیچی میں رکھ دیں تاکہ آپ اپنا ڈبہ نکالیں اور اسی میں سے قینچی، اسی میں سے چھری، اسی میں سے سوئی اور اسی میں سے اپنا ناخن کٹر، اسی میں سے آپ کا ریزر بلیڈ وغیرہ سب کچھ ایک جگہ مل جائے.
کچھ ادھر اس طرح سے بچ جائیں گے. ان کو بھی پیک کر لیں. آپ حضرات کو شوگر کی دوائی کھانی پڑتی ہے, کسی کو بلڈ پریشر کی دوائی کھانی پڑتی ہے, جس کو جو بھی دوائی کھانی پڑتی ہے وہ دوا یہاں سے آپ لے کر کے جائیں اور ڈاکٹر سے پرچہ بھی لکھوا لیں کہ ان حاجی صاحب کو ان چیزوں ان دوائیوں کی ضرورت ہے, پرچہ ساتھ میں رکھے اور وہ دوائی اپنی یہاں سے لے کر کے جائیں. ڈسپینسری وہاں پر بھی ہے, لیکن آپ کو ہوائی جہاز میں شوگر کی دوائی کھانے کی ضرورت پڑ رہی, آپ کو بلڈ پریشر کی دوائی کھانے کی ضرورت پڑ رہی, کسی کے سر میں درد ہے, کسی کو, تو وہاں ڈسپینسری میں تو نمبر بعد میں آئے گا. پہلے تو آپ اپنی دوائیاں یہاں جو ضروری دوائیاں ہیں وہ اپنی ساری دوائیاں ایک ڈبے میں پیک کر کے وہ بھی اپنے لگیج میں لے جائیں اور لگیج باندھ کر کے اس پہ اپنا کور نمبر, اپنا ایڈریس, اپنا موبائل نمبر یہ سب لکھ کر کے اور اس کے اوپر بیگ کے اٹیچی کے اوپر چپکا دے, اسے ٹیپ سے لیمینیشن کر دے تاکہ وہ اٹھا پٹک میں اس کی لکھائی مٹ نہ جائے. اس میں اپنے عادت پہ اپنے گھر کا کوئی کپڑے کی کتر وہ بھی باندھ دے, اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے, لکھا ہوا تو بعد میں پڑھنے کو ملتا ہے, پہلے ہمیں وہ کتر جو بندھی ہوئی تھی اپنے بیگ پہ وہ دکھائی جاتی ہے, وہ ایک دم دکھ جاتی ہے ارے میرا بیگ وہ ہے, اس طرح سے فوراً اٹھا لیا جاتا ہے. یہ چیزیں تجربے کی بتا رہا ہوں, یہ کتابی باتیں نہیں ہیں. لہذا اس طرح سے اپنے سامان کو پیک کر کے باندھ کر کے اور اس پہ نشانی کے طور پہ کوئی کتر وتر باندھ کے اب آپ تیار ہو جائیں. جس وقت آپ کی فلائٹ ہے اس فلائٹ کے ٹائم سے کم 4 گھنٹے پہلے آپ کی انٹری وہاں ایئرپورٹ میں ضروری ہے. لہذا اس اعتبار سے نکلے کہ آپ 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں داخل ہو جائیں. گھر سے نکلنے سے پہلے چونکہ آپ کا سفر مدینہ منورہ کا ہے, اس لیے آپ مرد بھی خواتین بھی گھر پہ غسل کر لیں اس نیت سے کہ یہ غسل مدینہ شہر میں داخلے کی نیت سے غسل کر رہا ہوں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سے تشریف لاتے مدینہ شہر سے باہر آپ رکتے, غسل فرماتے, اس کے بعد اندر داخل ہوتے تھے. اب آپ کے سامنے تو ایسا مسئلہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ جا کے غسل خانہ ڈھونڈتے نہیں پھریں گے, مدینہ ایئرپورٹ پہ وہاں غسل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. سفر بھی آپ کا چند گھنٹوں کا ہے, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لہذا وہ غسل آپ اپنے گھر پہ ہی کر لیں, نیت یہ کر لیں مدینہ شہر میں داخلے کا غسل ہے, مرد بھی خواتین بھی, اور صفائی ستھرائی اچھی خاصی, غیر ضروری بال ان کو بھی ذرا, میں نے بہت سارے حضرات کو دیکھا, ایک نوجوان مینا میں احرام کی حالت میں تھا, چادر اتری ہوئی تھی, ایسے لیٹا ہوا تھا, تو بغل میں اتنے بڑے بڑے بال دکھائی دے رہے تھے, دیکھ کر کے بڑی کراہت ہو رہی تھی. تو ایسے بھی بیچارے عقل مند لوگ ہوتے ہیں. یہ چیزیں تو خود فطری چیز ایسی ہے کہ اسے میں خود ہی پسند نہیں کروں, تو میں کسی کے بتائے بغیر ہی یہ صفائی ستھرائی کر کے جاؤں, پھر مدینہ شہر میں جا رہا ہوں ناپاکی لے کر کے جاؤں, یہ بہت ہی مکروہ عمل ہے. لہذا ہر طرح کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں, غسل کر لیں. وہ خواتین جس کو مدینہ یہاں سے گھر سے نکلتے وقت ناپاکی کا عذر ہے وہ بھی غسل کرے, وہ بھی صفائی کی نیت سے غسل کرے. پاکی کا غسل تو عذر ختم ہونے کے بعد ہوگا. نکلنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اپنے سفر میں آسانی مانگے اور اپنے سفر کی قبولیت کی دعا مانگ کر کے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے اب اپنے گھر سے آپ روانہ ہو جائیں. روانہ جب آپ ہوں گے, کسی کے ساتھ میں 2 گاڑی ہوگی,
किसी के साथ में 3 गाड़ी होंगी, किसी के साथ में 4 गाड़ी होंगी छोड़ने जाने के लिए। तो लिहाजा आप एहतमाम ये रखें कि हाजी हज्जन और सामान एक ही गाड़ी में हो। बस एक बंदा ऐसा हो जो वहां जाकर के उतारने में मुआविन बन जाए। फिर दूसरी गाड़ी जो और दूसरे हजरात होंगे वो भी इस अंदाज से चले कि हाजी हज्जन की गाड़ी और ये दूसरी मुआविन गाड़ी, एक गाड़ी हाजी हज्जन की मुआविन बन करके चले। कई मर्तबा ये वाकया पेश आया, जा रहे थे, अब 4 गाड़ी थी, एक फर्राटे भरते वहां चली गई, एक वहां चली गई। अब हाजी साहब की गाड़ी है, पंचर हो गया या इंजन में खराबी हो गई, अब वो परेशान हो रहे हैं, अब उन्हें फोन कर रहे हैं, वो घूम फिर कर फिर वापस आ रही है, तो उसमें वक्त लग रहा है। लिहाजा एक गाड़ी हाजी की गाड़ी के साथ साथ जो हाजी की गाड़ी चला रहा है उसको भी कहे कि भाई इसका ध्यान रख के चलना, और जो दूसरा साथ में है उसको भी कहे कि तुम इसका ख्याल करके आगे मत भागना, इसके साथ चलना। अल्लाह ना करे अगर कोई गाड़ी में खराबी, मशीन है बहरहाल, कोई ऐसी खराबी आ गई तो जल्दी से ये गाड़ी तब्दील करके इसमें से उतर के इसमें बैठ के वो चला जाए और ये अपना काम यहां करवाते रहे। ये चीज भी आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये भी तजर्बे और ट्रेनिंग में ही इंशाअल्लाह आपको यहां पर मिलेगी। तो ये बहुत अहम चीज है। एयरपोर्ट पे जाने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ भड़का इकट्ठा ना करे, बल्कि जितने जरूरत के आदमी चाहिए इतने चले जाएं, बाकी अपने घरों से ही उनसे मुसाफा करे और दुआओं की दरखास्त करके और उनको वहीं से रुखसत कर दे अपने घर से। एयरपोर्ट में 2-3 आदमी जाकर के उनको पहुंचा करके आ जाए। जाने वाले हजरात जो हाजी हज्जन है, जब ये एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां पर माशाल्लाह खिदमत के लिए काफी हजरात मौजूद होते हैं। उसमें हमारे हाजी जाहिद साहब भी एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं, ये भी मिलेंगे। अच्छा, आपका भी इस साल आपका भी बंद, चलिए जनाब। असल में क्या, मैं सबक पिछले साल का सुना रहा हूँ और ये बहुत सारी चीजें पाबंदी की ऐसी आ गई है के लिए किस तरह जाना है ये बाद में उससे मालूम है, ये भी बता। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहरहाल एयरपोर्ट के दाखिले का कुछ मामला ये हमें समझा देंगे कल किसी वक्त में, फिर मैं आपको समझा दूंगा, कुछ चीजें चेंज हुई है। बहरहाल आप वहां एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होंगे, आपको जो हज कमेटी से, हज मंजिल से पासपोर्ट मिलेगा, टिकट मिलेगा, वीजा मिलेगा, आई कार्ड मिलेगा और एक स्टील का कड़ा मिलेगा। तो जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट के फ्रंट बैक की 2-2 सेट फोटो कॉपी करा ले, वीजा की भी 2 कॉपी करा ले, टिकट की भी 2 कॉपी करा ले। अब इन सबके 2 सेट बना ले। एक सेट अपने घर पे पासपोर्ट का भी, टिकट का भी, वीजा का भी और जो कुछ मिला है डॉक्यूमेंट्स में, उन सब का एक सेट तो आप घर पर किसी जिम्मेदार को सौंप करके जाएं कि ये आप संभाल करके रखिएगा। एक सेट आप अपने लगेज में डाल दीजिए। अब आपके पास बचता है पासपोर्ट, टिकट, वीजा, हेल्थ कार्ड। जब आपको टीके लगेंगे तो एक हेल्थ कार्ड मिलेगा आपको, वह हेल्थ कार्ड भी आपको साथ में रखना है। ये 4 चीजें आपके साथ में है। अभी एयरपोर्ट में एंट्री करते वक्त हेल्थ कार्ड को तो बैग के अंदर रखिए, दो बैग का मतलब जो छोटा जो गले में पड़ा होगा बैग जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस बैग की जेब में रख लीजिए। आप अपना वीजा, पासपोर्ट और टिकट पासपोर्ट के अंदर रख लीजिए इस तरह से, और लेकर के इस अंदाज से चले कि टिकट का भी ध्यान रखें खिसक न जाए, वीजा का भी ध्यान रखें खिसक न जाए। पहले वीजा पासपोर्ट पे चिपकाया जाता था, अब वीजा अलग से एक कागज मिलता है, वो इसके अंदर रखा हुआ है। कई हाजी ऐसा होता है कि बेख्याल में
ویزا ادھر گر گیا, ٹکٹ ادھر گر گیا, آپ جا کے پریشان ہوتے ہیں. تو حاجی صاحب آپ کو پاسپورٹ کے ساتھ میں ویزا اور ٹکٹ رکھنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. جیسے آپ گیٹ میں انٹری کریں گے ایئرپورٹ کی تو آپ کا پاسپورٹ دیکھا جائے گا, اس پہ ویزا دیکھا جائے گا, ٹکٹ دیکھا جائے گا, تب آپ کو اندر انٹری ملے گی. اندر انٹری آپ کی ہو گئی, وہاں جائیں گے, امیگریشن پہ پہنچیں گے, وہاں پر آپ کا امیگریشن ہوگا. اس کے بعد آپ کا ٹکٹ کے بدلے میں ٹکٹ دیکھیں گے, ویزا دیکھیں گے, اس کے بعد ایک بورڈنگ پاس دے دیں گے. ٹکٹ بھی آپ کو واپس کر دیں گے دیکھ کر کے, اور آپ کو بورڈنگ پاس دے دیں گے. اب اس ٹکٹ کو تو آپ بیٹھ کے اندر رکھ لیجئے جیب میں, جہاں آپ کا ہیلتھ کارڈ رکھا تھا وہاں ٹکٹ رکھ لیجئے. اب ٹکٹ کا کام نہیں رہا, اب ایک اتنا بڑا جو آپ کو یہ بورڈنگ پاس ملا ہے یہی آپ کا ٹکٹ ہے ہوائی جہاز میں چڑھنے کا. اس پہ آپ کا سیٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے. اب اس کو سنبھال کر کے اب آگے دوسرا مرحلہ ہے, آپ کا سامان وزن ہو کر کے بیلٹ پہ اسٹیکر لگ کے وہ اندر چلا گیا. جو آپ کا ہینڈ بیگ ہے وہ ہینڈ بیگ آپ کے ساتھ میں رہنا چاہیے, اس کو لگیج میں مت ڈال دینا. اب اس کے بعد جو لگیج ہے, لگیج میں آپ پاور بینک رکھ کے نہ لے جائیں. اگر آپ کے پاس پاور بینک ہے تو اس کو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں. پاور بینک کو یا بیٹری کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہینڈ بیگ میں رکھنا ہے. وہ لگیج میں اگر غلطی سے رکھ لیا تو پھر وہ نکلوا دیا جائے گا, یا کیا ہے یہاں سے تو چلا جائے گا. جب آپ آگے بیٹھے ہوں گے ہوائی جہاز کے انتظار میں تو نام پکارا جائے گا اور آپ کو لمبا رنگ وہاں دوڑ کر کے جانا پڑے گا اور سامان کھول کر کے پاور بینک نکلوانا پڑے گا. لہذا پاور بینک نہ رکھیں یا بیٹری کی کوئی بھی چیز نہ رکھیں. اب آپ آگے چلیں گے, وہاں پر آپ کی چیکنگ ہوگی, پاسپورٹ پہ پھر آپ کی اسٹیمپ وغیرہ لگے گی, آپ کے جو بھی کچھ فوٹو ووٹو لیے جائیں گے. اس کے بعد آپ چلے جائیں گے ویٹنگ ہال میں. وہاں پر اطمینان سے جا کر کے بیٹھے, مسجد کی جگہ پر وہاں پر چٹائی وٹائی سب وضو خانے کا انتظام سارا کچھ ہے. کسی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھے, اس سے فارغ ہو کر کے حاجی حجن اطمینان سے کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرے, کوئی شور ہنگامہ نہ کرے, درود شریف کا ورد کرتے رہے اور سکون اطمینان کے ساتھ کہ آپ کتنے اہم کام کے لیے جا رہے ہیں اس انداز سے بیٹھے کہ دوسرے دیکھنے والے یہ کہے کہ یہ کون ہے, کتنی اطمینان اور تسلی کے ساتھ بیٹھے, کیسے خاموشی کے ساتھ بیٹھے, ذکر کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, کوئی شور نہیں, ہنگامہ نہیں, لڑائی جھگڑا نہیں. وہ ہمارے جاتے ہیں کندھے پہ رکھ کر وہ ادھم مچاتے ہیں اور کیا کیا شور مچاتے ہیں. ہمارے یہاں کے تو بڑا ادھم مچاتے ہیں, اور یہ دیکھو ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں, کتنے سکون سے بیٹھے ہیں. آپ جتنا ادب احترام اور سکون سے بیٹھیں گے اتنا ہی آپ اسلام کا نام روشن کریں گے. اور آپ نے وہاں ادھم مستی, لڑائی جھگڑا, شور ہنگامہ کیا تو کہیں گے ہمارے وہ جو روڈ پہ چلتے ہوئے دم مچاتے ہیں ان میں اور ان میں فرق کیا ہے بھائی. ہاں یہ تو انہیں جیسے ہو گئے, سمجھ گئے. پھر آپ کو برا سمجھیں گے, اور آپ کو برا کیا سمجھیں گے, ان کی نظر میں اسلام کی حقارت آئے گی. لہذا اسلام کی حقارت ہمیں نہیں پیش کرنی ہے, اسلام کی عزت ہمیں پیش کرنی ہے. لہذا سکون وقار کے ساتھ بیٹھیں گے. جب آپ کو لائن میں بلایا جائے کہ آئیے فلائٹ نمبر اتنے والے آئیے, اپنے اور اس پہ فلائٹ نمبر بھی آپ کا ٹکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو یاد رکھ لیں بھائی فلاں نمبر والے آ جائے. اب سکون کے ساتھ آپ لائن میں چلے اور دھیرے دھیرے جیسے لائن چلے ویسے آپ چلیے. میں اس سے آگے نکل جاؤں, میں جلدی ہوائی جہاز پہ چڑھوں تاکہ, تو ایسی ادھم مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہوائی جہاز ہے, DTC بس نہیں ہے کہ جلدی سے چڑھ کے پہلے میں سیٹ حاصل کر لوں. آپ کے بورڈنگ پاس پہ جو سیٹ لکھی گئی ہے آپ کو وہی سیٹ ملے گی. وہ سیٹ ان کو نہیں دی جائے گی, ان کی سیٹ آپ کو نہیں دی جائے گی. یعنی کہ ترتیب کے ساتھ ہر ایک کو اسی کی سیٹ پر بٹھایا جائے گا. لہذا جب سیٹ سب کو ملے گی اور سیٹ وہ ہوائی جہاز کسی کو بٹھائے بغیر
उड़ेगा नहीं, तो फिर जल्दी उधम मस्ती, भाग दौड़, धक्का मुक्की, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सुकून के साथ, विकार के साथ हवाई जहाज पे बैठ जाएं, अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। बैठने के बाद अब आपका हवाई जहाज प्रवास करेगा, तो अब आपके हवाई जहाज का जो सफर है वो शहर मदीना की तरफ सफर है। बड़ा अजीम अजमतों वाला शहर है मदीना मुनव्वरा, अजमतों वाला शहर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शहर को खास तौर से चुना है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी क़याम गाह के लिए चुना है। इसकी शहर की अजमत और इसकी बुलंदी आपको बता दूं कि जिस जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अतहर लगा हुआ है, वो जगह खाने काबे से भी ज्यादा अफजल है। वो जगह खाना काबे से भी अफजल है। क्यों? खाना काबा मखलूक, बैतुल्लाह क्या है? मखलूक। बैतुल्लाह क्या है? मखलूक है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मखलूक है। खालिक अल्लाह है। अब अल्लाह के अलावा बैतुल्लाह भी मखलूक है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मखलूक है। मखलूक में सबसे अफजल कौन है? अरे बताओ भाई, इतनी बातें मोटी से। मखलूक में सबसे अफजल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो बैतुल्लाह भी मखलूक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मखलूक। अब बोलो, ज्यादा अफजल बैतुल्लाह हुआ या वो जगह जहां पर हुजूर का जिसमें अथर लगा हुआ है, वही ज्यादा अफजल है नहीं? हाँ, बैतुल्लाह की अजमतें, उसकी रफ़ातें, उसकी बुलंदियां, वो अल्लाह ने जो उसकी कसमें खाई वो अपनी जगह मुस्तकिल है। लेकिन जब इस नजर से देखेंगे कि मखलूक वो भी है, मखलूक ये भी है और मखलूक में सबसे अफजल मेरे नबी है, तो जहां मेरे नबी का जिसमें अतहर लगा हुआ है वो रोज़े अक़दस, वो भी बहुत ज्यादा अफजल है और सबसे ज्यादा अफजल है। ऐसी जगह की तरफ आपका सफर हो रहा है। ऐसे मुबारक मुकाम पर सफर के लिए जब आप चलेंगे तो जुबान पर क्या जारी होगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जो ये पढ़ ले या जो नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ ले, या जो भी दरूद याद है वो पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ ले। क्यों? दरूद पाक एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा अमल है जिसको खुद अल्लाह ने कहा है कि इस अमल को मैं भी करता हूं और मेरे फरिश्ते भी करते हैं। देखो, नमाज के लिए नहीं कहा मेरे अल्लाह ने कि मैं भी नमाज पढ़ता हूं, ऐ लोगो ऐ मोमिनो तुम भी नमाज पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं भी रोजा रखता हूं, ऐ मोमिनो तुम भी रोजा रखो। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं भी हज करता हूं, ऐ मोमिनो तुम भी हज करो। बल्कि इस अमल के लिए कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह भी और अल्लाह के फरिश्ते भी अपने नबी पर सलाम भेजते हैं, दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू अलैहि, तुम भी उन पर सलाम दरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और सलाम भेजो। यानी अल्लाह भी सलात व सलाम भेजता है, फरिश्ते भी सलात व सलाम भेजते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजो। ये अमल वो अमल है जिस अमल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने बारे में कहा कि मैं भी करता हूं, मेरे फरिश्ते भी करते हैं, लिहाजा तुम भी करो। तो इसलिए जब हमारी रवानगी, हमारा जहाज मदीना शहर की तरफ रवा दवा हो तो कसरत से जुबान पर दरूद शरीफ का विर्द हो। जितने कसरत के साथ हम यहाँ से
दरूद पाक पढ़ते हुए चलेंगे, उतना ही मदीना मुनव्वरा का नूर, वहां की बरकतें हमारे दिल के अंदर आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अल्लाह तूने जितनी बरकतें मक्का शहर में रखी है, उससे दुगनी बरकतें मेरे मदीने में अता फरमा दे। हाँ, ये वो तो इतनी बरकतें जब मिलेंगी जब हम कसरत से दुरूद पढ़ेंगे। मदीना शहर के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कि वहां की खाक भी शिफा वाली है, उसकी खाक में अल्लाह ने शिफा रखी है। एक मरतबा आप तशरीफ ला रहे, लश्कर आ रहा है, जब घोड़ों के पैरों से गर्दो गुबार उड़ना शुरू हुआ, सहाबा ने अपने मुंह पे कपड़ा लपेटा, तो आपने फरमाया सहाबा कपड़ा हटा दो, ये धूल मदीने की धूल है, इसमें नुकसान नहीं शिफा है। और आपने भी अपनी चादर मुबारक अपने कंधे से हटा दी, बटन खोल लिए और इस तरह से अपने अंदर वो खाक लेनी शुरू कर दी। लिहाजा जिस शहर की अजमत ये हो, जिस शहर की खाक में भी अल्लाह ने ये बरकत रखी हो, उसकी बरकत, उसकी रहमत जब ज्यादा मिलेगी जब हम यहाँ से कसरत से दरूद पाक पढ़ते हुए चलेंगे। दरूद पाक पढ़ते हुए कसरत के साथ अब बीच में खाने का भी तकाजा आएगा। हवाई जहाज वाले आपको बीच में खाना भी खिलाएंगे और आपको चाय भी पिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, ये सब खिलाते पिलाते ले जाएंगे। खाने पीने का वक्त आया, खा पी रहे हैं, जब फारिग हो गए बरोशी पढ़ रहे हैं। किसी नमाज का वक्त आ गया तो फिर आप चूंकि तो सऊदी एयरलाइंस में जा रहे हैं, पिछले हिस्से में थोड़ा सा हिस्सा नमाज के लिए बना होता है, आप उसमें नमाज भी अदा कर सकते हैं। और बाकी जो वक्त बचेगा जब भी काम से फारिग हो, अपना ज्यादा वक्त दरूद पाक में लगाए। अब नमाज का मसला और यहां सुन ले, जो हजरात दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के हैं, वो तो दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी नमाज पढ़ेंगे। जब फ्लाइट उनकी उड़ जाएगी फिर कोई नमाज अगर रास्ते में होगी तो कसर होगी। और जो हजरात दिल्ली से बाहर जैसे फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव अतराफ से आ रहे हैं, तो चूंकि दिल्ली शहर से बाहर से आए हैं तो उनके सफर की इब्तदा अपने मुकाम की हद को पार करते ही हो गई। फरीदाबाद वालों ने फरीदाबाद की हद छोड़ी, दिल्ली में आके चूंकि आगे इनका हजारों किलोमीटर का सफर है तो अब दिल्ली में आते ही वो मुसाफिर बन गए, उन पर कसर शुरू हो गई। तो दिल्ली वाले तो दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी नमाज पढ़ेंगे और दिल्ली से बाहर वाले जो आएंगे वो कसर करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर भी। अब आप रास्ते में पढ़े या मदीना एयरपोर्ट पर पढ़े या आपका कयाम तकरीबन 9 दिन रहेगा, आप मदीना शहर में 9 दिन रहे, आप सब मर्द खवातीन वहां पर भी मुसाफिर है, कसर करेंगे। पूरी नमाज कब पढ़ेंगे? जब इमाम साहब वहां के मुकीम होते हैं, इमाम उनके पीछे जमात से नमाज पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे। बाकी सुन्नत, नवाफिल, तहज्जुद, इशराक, चाश, कव्वाबीन सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अगर अल्लाह न करे किसी की जमात छूट गई, अकेले अगर वो नमाज पढ़ते हैं तो ज़ोहर, असर, इशा की 4 फर्जों की जगह 2 फर्ज पढ़ेंगे। बाकी सुन्नत नवाफिल में कोई कसर नहीं है। तो ये कसर का मसला है। लिहाजा आप दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते ही मुसाफिर बन गए और दिल्ली से बाहर आने वाले ही दिल्ली एयरपोर्ट से ही मुसाफिर बन गए। आप पूरे सफर में मुसाफिर है, मदीना शहर में मुसाफिर है। मदीना शहर से मक्का मुकर्रमा की तरफ जाएंगे, रास्ते में भी
آپ مسافر رہیں گے. جب مکہ شہر میں داخل ہو جائیں گے آپ کی قصر ختم ہو جائے گی, مقیم بن جائیں گے, کیونکہ وہاں پر آپ 15 دن سے زیادہ قیام کریں گے. تو یہ تو قصر کا مسئلہ ہے. اب آئیے جو ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو ہر نماز کے بدلے میں آپ کو کیا فضیلت ملے گی؟ حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ثواب کا درجہ رکھتا ہے. یعنی کہیں 50,000 نمازیں پڑھے, جتنا ثواب وہاں 50,000 نماز پڑھ کے ملتا, اتنا ثواب یہاں پر ایک نماز پڑھ کر کے مل گیا. یہ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا, 50,000 نماز پڑھنے کی برابر ثواب ملے گا. 50,000 نمازیں ادا ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ میں نے فجر پڑھ لی تو میری پچھلی 50,000 نمازیں ادا ہو گئی, اور اگلی پھر فجر پڑھ لی تو پھر 50,000 آگے کی ادا ہو گئی. 50,000 نمازیں ادا نہیں ہوں گی, بلکہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے, اب وہ مسجد میں آنے کے بعد دکھائی نہیں دے نماز میں. بہت ایک ہفتہ گزر گیا, کسی نے پوچھا ان کے بچے سے کہ ابا کہیں سفر پہ گئے ہیں تو نہیں, گھر پہ ہی ہے, کہ طبیعت ٹھیک ہے, بیمار بات میں کی نہیں طبیعت ٹھیک ہے, تو نماز میں نہیں آ رہا. اب وہ ملاقات کے لیے گئے تو پوچھا بھائی کیا بات ہے نماز میں آ نہیں رہے, کہ آپ کو پتہ نہیں میں حج کر کے آیا ہوں اور آپ کو نہیں پتا کہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھو تو 1 لاکھ کے برابر ہے. تو میں نے 40 دن نماز پڑھی, میری پچھلی بھی اگلی بھی سب ختم ہو گئی. 1 لاکھ کتنے دن میں نے پڑھی ہے. اب ان کو سمجھایا کہ بھائی 1 لاکھ نماز ادا نہیں ہوئی, یہ ثواب کے اعتبار سے ہے کہ کہیں اور 1 لاکھ پڑھتے اور حرم میں 1 نماز پڑھ لی تو 1 لاکھ کی برابر ثواب ملا. تو آپ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا 50,000 نماز کا ثواب ملے گا مسجد نبوی میں. اب آئیے اس کے ضمن میں ایک خواتین کا مسئلہ بھی بیان کر دوں. خواتین کے ساتھ میں چونکہ اللہ کی طرف سے ایک عذر ہوتا ہے, وہ پورے مہینے نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں. کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن میں ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. مردوں کو 40 نمازیں ملی. پہلے وہ فضیلت بتا دوں کہ ایک فضیلت یہ ہے, حدیث میں ہے کہ جس میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں با جماعت ادا کر لی اسے 3 پروانے ملیں گے. ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا, پروانہ مین سرٹیفکیٹ, ایک سرٹیفکیٹ مل گیا کہ تم منافق نہیں ہو, منافقوں کی فہرست سے باہر. دوسرا سرٹیفکیٹ ملے گا عذاب سے تم بچا لیے گئے, موت کا عذاب, قبر کا عذاب, پل صراط کا عذاب, یہ تمام عذاب. تیسرا سرٹیفکیٹ جہنم سے بچا دیے گئے. یہ 3 پروانے ملتے حدیث میں ہے. 3 پروانے یعنی 3 سرٹیفکیٹ ملے 40 نمازیں ادا کرنے پر. اب مرد حضرات تو 40 نمازیں ادا کریں گے, یہ 3 سرٹیفکیٹ مل جائیں گے. بہت ساری خواتین 40 نمازیں پڑھ لیں گی, ان کو 3 سرٹیفکیٹ مل جائیں گے. لیکن بہت بڑی تعداد میں خواتین ایسی ہیں جن کو ایسا وقت میں عذر آتا ہے مدینے میں کہ 40 نمازیں نہیں مل پاتی. کسی کو 10 مل پائی, کسی کو 15, کسی کو 20, کسی کو 25, کسی کو جاتے ہی عذر شروع تھا, بعد میں نمازیں 10-15 مل گئی,
किसी को शुरू में 10-15 मिल गई, बाद में उज़र शुरू हो गया और बाद में नमाजें नहीं मिली। तो हदीस की रोशनी में ऐसी ख़वातीन को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी खुशखबरी सुनाई है कि चूंकि उन्होंने नमाज अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी, अल्लाह की तरफ से उज़्र आया था, इस बिना पर छुटी है, लिहाजा ख़वातीन ऐसी जिनकी नमाजें उज़्र की बिना पर छूटी, जितनी पढ़ ली उतनी ही पढ़ने के बाद उनको भी 3 सर्टिफिकेट वही मिल जाएंगे जो 40 नमाजें पढ़ने के बाद मिलते हैं। अगर ऐसा ना होता तो एक तरह से नाइंसाफी हो जाती ना। और अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ न जुल्म करता है और न किसी के साथ नाइंसाफी करता है। ये ठेकेदारी तो हमने ले ली है कि हमें औरतों के साथ नाइंसाफी करनी है, हमें औरतों के साथ जुल्म करना है, औरतों पे जुल्म करना है। ये ठेकेदारी हमने ले रखी है। तो अब तो ठेकेदारी खत्म कर देंगे ना आपसे इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो। औरतों के साथ नाइंसाफी करने की ठेकेदारी खत्म, उन पर जुल्म करने की ठेकेदारी खत्म। इसलिए कपड़े धोने भी सीख लेना, आलू प्याज काटने भी सीख लेना, ताकि जब वहां जाओ और दोनों तवाफ करके आए, कपड़े भी बाल्टी में भीगे पड़े हैं, प्याज भी काटनी है, खाना भी बनाना है। अब हज्जन ही आके कपड़े भी धोए, हज्जन ही प्याज काटे, हज्जन ही वो खाना भी बनाए, वही आलू भी छीले। यहाँ सीख लेना। हज्जन ऐसा करो, तुम आलू प्याज में लग जाओ, मैं कपड़े खंगाल दूं जल्दी से, या तुम कपड़े खंगाल लो और मैं आलू प्याज काट लूं। हाथ बटाना ये कोई नया काम नहीं होगा। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। आप अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कामों में हाथ बटाया करते थे। लिहाजा तवाफ करके दोनों आए हैं, जितने आप थके हैं उतनी हज्जन भी बेचारी थकी है। अब उतने ही थकन में आप तो एकदम एसी में लेट गए और वो बेचारी कपड़े भी धो रही है, वो बेचारी आलू भी काट रही है, वो खाना भी बना रही है। तो लिहाजा उनका हाथ बटाना यही से सीखे। और जो थोड़ी बहुत सारे हजरात को उल्टी सीधी बकने बकाने की गालियां वालियों की, ये जो भी कुछ खुराफात जो ठेकेदारी थी ना, वो सारी ठेकेदारी बस अभी से खत्म करना शुरू कर दे, ताकि सफर में मोहब्बत और प्यार के साथ सारा काम पूरा हो जाए। तो बहरहाल बात मैंने चलाई थी यहां से कि अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। जिन हमारी बहन बेटियों के साथ में उज़्र आया, नमाजें छूट गई, 40 नमाजें नहीं पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उनको वही अजर सवाब और वही 3 सर्टिफिकेट अता कर देगा, क्योंकि वो उज़्र अल्लाह की तरफ से था। तो अब देखो मदीना मुनव्वरा के अगर फजाइल अभी बयान करने बैठ जाऊं तो रात उसी में गुजर जाएगी, मगर हमें ज्यादा फजाइल की जगह मसाइल ज्यादा बयान करने, आपको तरतीब ज्यादा सिखानी है। इसलिए मैं मोटे मोटे फजाइल बयान कर रहा हूं, लेकिन ये मोटे मोटे फजाइल भी बहुत अहम है। चलिए, ये फजीलतें अल्हम्दुलिल्लाह आपको अदा होगी। अब आप अपने मदीना एयरपोर्ट से अपना सामान उठा करके, मदीना एयरपोर्ट में जब आप उतरे थे तो वहां सारे कार्रवाई से फारिग होकर लास्ट में सामान के पास गए। सामान आपका जो है इधर उधर, एक बैग इधर है, एक बैग इधर है। आपने अपनी बैगों की शनाख्त करके और उसको समेट लिया, और समेटने के बाद फिर आपने अपना पूरा सामान अपने अंडर में ले लिया और वहां पर मकतबुल हुज्जाज जो होते हैं, मकतबुल वकला, वो आएंगे अपने ट्रॉली में सामान रख करके ले जाएंगे और उसको जहां पर बस आपकी लगेगी उस जगह उस सामान को रख देंगे। आपको जाना है जहां पर हिंदुस्तान की छतरी लगी भी होगी, झंडे लगे होंगे, वहां पर आप जाकर के बैठ जाएंगे। एक हवाई जहाज में
मुख्तलिफ मुअल्लिमों के हाजी होते हैं। वहां पर जिस मुअल्लिम के जो हाजी है, जिस बिल्डिंग के जो हाजी है, उनको अलग अलग छांट करके बिठा दिया जाएगा। ये हाजी इस मुअल्लिम के है, ये हाजी इस मुअल्लिम के है, ये हाजी इस मुअल्लिम के है। इस तरह से उनको बिठा दिया जाएगा और फिर उसी तरतीब के साथ उनको बसों में बिठाया जाएगा। आपके वहां पर आपके पासपोर्ट पे वो स्टिकर लगा दिया जाएगा कि आपकी बिल्डिंग नंबर इतना है। आप उसको नोट कर लें कि हमारा बिल्डिंग नंबर इतना है। वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। अब जब आप बस में बैठ जाएंगे तो बस में बैठने के बाद बस चलने से पहले मुअल्लिम की तरफ से कुछ हजरात आएंगे और वो सबका पासपोर्ट ले लेंगे। पासपोर्ट लेकर के अपने पास रख लेंगे। अब वो पासपोर्ट आपका ले लेंगे। अब वापसी में ही उसकी जियारत कर पाएंगे, बीच में अब उसकी जियारत आप नहीं कर पाएंगे। पासपोर्ट लेकर के आपको एक पीला पट्टा देंगे और एक गले में डालने के लिए आई कार्ड देंगे। आई कार्ड अक्सर और बेशतर तो वो बस में ही दे देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आई कार्ड तैयार नहीं हो पाया तो वो आई कार्ड आपको अभी नहीं मिला। बिल्डिंग में एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद मुअल्लिम के हजरात आपकी बिल्डिंग में वो आई कार्ड पहुंचा देते हैं। आपके हाथ में एक तो कड़ा है स्टील का जो आपको दिल्ली हज मंजिल से मिला था। वो कड़ा आपके मर्दों के भी और खवातीन के भी हाथ में हर वक्त रहना चाहिए। उस पे आपका कवर नंबर और आपका नाम लिखा हुआ है। ये स्टील का कड़ा ये हर वक्त आपके साथ रहेगा। दूसरा, फिर आपको मुअल्लिम की तरफ से बस में बैठने के बाद पीला पट्टा दिया जाएगा। ये पीला पट्टा आप अपने हाथ में डाल लेंगे। ये अब आप कभी भी इसको अपने हाथ से नहीं निकालेंगे। इसमें मुअल्लिम का मकतब नंबर, उसके टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस सब कुछ उसमें है। आपको आई कार्ड दिया जाएगा जो आपके गले में डलेगा। उस आई कार्ड में आपके पासपोर्ट की पूरी डिटेल होगी। आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस सब कुछ उस आई कार्ड में है। लिहाजा ये 3 चीजें अभी फिलहाल 3 चीजें हैं। एक स्टील का कड़ा, दूसरा पीला पट्टा, तीसरा ये गले का आई कार्ड। मर्दों को भी खवातीन को भी अपने गले में, अपने हाथों में हर वक्त रखना है। अपने गले से और हाथ से जुदा नहीं करना है। इसकी जरूरत और अहमियत, आप तवाफ कर रहे हैं, अकेले तवाफ करने चले गए, तवाफ करते करते बेहोश हो गए, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो अब आपके हाथ में न कड़ा है, न पट्टा है, न गले में आई कार्ड है, तो फिर आपका कुछ नहीं पता कि आप कहां के हाजी हैं, कौन है। और अल्लाह न करे अगर किसी का इंतकाल हो जाए, इंतकाल का नाम सुन के घबरा मत जाना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नमाज में 17-17, 20-20 जनाजे पढ़े जाते, समझ गए, डरना मत। अल्लाह कलमे वाली मौत दे, इज्जत वाली मौत दे। दुआ तो ये है अल्लाह सबको खैरियत से ले जाए और खैरियत से सारे अरकान पूरे करके खैरियत से वापस घर ले आए। लेकिन ऐसा होता भी है, किसी का इंतकाल हो गया, न हाथ में कुछ है, न गले में कुछ है, तो कितनी लाशें मैंने गेट पे रखी देखी पहचानने के लिए कि कोई आए आने जाने वाला और इसे पहचान ले। कि कोई नहीं मिलता है तो दफन कर दिया जाता है, इंतजार करने के बाद बेनामो निशान। गले में भी है आई कार्ड, हाथ में है सब कुछ, और कोई हादसा हो गया तो ये तो पता लग जाएगा ये कहां का हाजी है, कौन सी बिल्डिंग का है, कौन से मुअल्लिम का है। वो अपनों में पहुंच जाएगा। बीमार हो गया था तो बीमार अपनों में पहुंच जाएगा, और अगर अल्लाह को प्यारा हो चुका है तो कम से कम इस हाल में अपनों तक मिल जाएगा। उसके अपने उसको जो है ना रुखसत करेंगे। लिहाजा
یہ اہمیت ہے۔ یا اس کے علاوہ، ان حادثوں کے علاوہ حاجی حج جا رہے تھے، طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے بچھڑ گئے، اور بچھڑتے بچھڑتے حجم باہر کو نکل گئے ڈھونڈنے، وہ ادھر چلے گئے، اب نہیں مل رہا ایک دوسرے کو، تو اس کے ذریعے سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ کہاں کا حاجی ہے۔ ابھی سن 2018 میں جب ہم طواف زیارت کرنے گئے، ایک بڑھیا بیچاری بیٹھی ملی، صبح سے اپنے بیٹے سے اور اپنے بہو سے، بیٹی سے، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی اور خود تھی، ان سے بچھڑی ہوئی تھی، صبح کی بچھڑی ہوئی، رات کو 1:30 بجے ہمیں ملی۔ شکر یہ ہے کہ اس کے گلے میں سب کچھ تھا، مینا کے بھی کارڈ وغیرہ تھے، تو جس کے ذریعے سے ہم نے اس کو مینا کے خیمے میں، اس کے خیمے میں پہنچا دیا۔ سب کچھ تھا تبھی تو پہنچایا، اگر کچھ نہ ہوتا تو ہم بھی چپ چاپ کچھ نہیں کر سکتے، افسوس کرتے ہوئے نکل جاتے۔ لہذا ہماری حجّمیں بھی سن لے، ہمارے حاجی بھی سن لے کہ یہ پیلا پٹا، اسٹیل کا کڑا، گلے کا آئی کارڈ، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ چلیے اب آپ کی بس آپ کو لے کے چلی، پاسپورٹ آپ کا معلم کے ہاتھ میں پہنچ گیا، اب آپ کی بس آپ کو آپ کی بلڈنگ پر پہنچا دے گی، آپ جائیے، آپ کی بلڈنگ میں کون سی منزل پر آپ کا کمرہ ہے، وہاں جا کر کے آپ اپنے سامان کو سنبھال کر کے لے جائیں اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر کے آرام کریں۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو مسجد نبوی میں جانا ہے، لیکن تھوڑا انتظار کرنے کے بعد کل تک آپ مدینہ منورہ کی اپنی اپنی بلڈنگ میں، اپنے اپنے کمروں میں آرام کرتے رہیے۔ کل خوب آرام کر کے جب آپ یہاں آ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کمرے سے لے کر کے جاؤں گا، مسجد نبوی کا پورا تعارف اور صلاۃ و سلام کا پورا طریقہ، وہ انشاءاللہ کل والے سبق میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سفر کو آسان کرے اور قبول فرمائے۔ لہذا ناغہ بالکل نہیں چلے گی۔ بس درخواست پھر دوبارہ یہ کر دوں کہ خواتین ہماری اس بنیاد پر سبق ناغہ نہیں کریں گی کہ میری نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہم نے فرسٹ فلور پہ زینے پہ چڑھتے ہی سب سے سامنے کمرہ ہے، وہ کمرہ انہی خواتین کے لیے ہے جن کو ناپاکی کا عذر ہے، اس میں بیٹھ کر کے سبق سنیں، اور ہمارے مرد حضرات بائک کل سے ادھر ادھر کہیں نہ لگائے، پیچھے جو پلاٹ ہے